جس شخص کو پیاس کی بیماری ہوگی اسے ہر دم پانی پینا پڑتا ہے، پیاس برداشت نہیں ہو سکتا ہے، اور تشنگی کو بالکل بھی تحمل نہیں کر سکتا۔ 10 گھنٹے 12 گھنٹے 16 گھنٹوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، تشنگی برداشت نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں، روزہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اب اس کی دوسری صورتحال یہ ہے کہ روزہ برداشت کر سکتا ہے اور تشنگی کو بھی برداشت کر سکتا ہے، لیکن غیر معمولی مشقت کے ساتھ برداشت کرتا ہے، زیادہ تکلیف کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ صرف ہر دن کے عوض اسے ایک مد طعام دینا ہوگا، 750 گرام آٹا گندم وغیرہ فقیر کو دینا واجب ہوگا۔ اسی صورت میں کہ جب غیر معمولی مشقت کا باعث ہو، تو مد کے علاوہ اگر بعد میں روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو پھر ان روزوں کی قضا کرنا بھی واجب ہے۔ حضرت ایت اللہ مکارم شیرازی نے فرمایا کہ بنابر احتیاط واجب ان روزوں کی قضا کر لے۔ حضرت ایت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ قضا کرنا واجب نہیں ہے۔ تو اب پیاس والے افراد کے دونوں صورتوں میں کہ چاہے بالکل برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ مشقت کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے تشنگی کو، روزے کو، تو ان پہ روزہ واجب نہیں ہے۔ ایت اللہ سیستانی کے مقلدین کے لیے قضا بھی واجب نہیں ہے اور صرف مد واجب ہے۔ ایت اللہ مکارم شیرازی کا مقلد ہو تو قضا بھی واجب ہے دوسری صورت میں جب مشقت ہو اس کے لیے، مد کے ساتھ بعد میں اگر روزہ رکھ سکے تو جو ہے روزے کی قضا واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ، جن عورتوں کا وضع حمل نزدیک ہے، بچہ جننے کا وقت نزدیک آ چکا، مثلا 9واں مہینہ شروع ہے اور روزہ رکھنا خود اس کے لیے مضر ہے، خود اس خاتون کے لیے یا ہونے والے بچے کے لیے مضر ہے، حمل کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس پر بھی روزہ واجب نہیں ہے، اس خاتون پر بھی۔ لیکن اس خاتون کے لیے ہر دن کے عوض ایک مد طعام 750 گرام گندم یا آٹا یا روٹی وغیرہ دینا واجب ہے فقیر کو۔ یعنی اس عورت کے لیے جو اپنے لیے مضر ہو تب بھی، بچے کے لیے روزہ مضر ہو تب بھی روزہ واجب نہیں ہے، مد واجب ہے اور بعد میں قضا بھی واجب ہے۔ جب بچہ جن لے اور جب روزہ رکھنے کی قابل ہو جائے تو روزوں کی قضا واجب ہے۔ تیسرا مسئلہ، دودھ پلانے والی عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کا دودھ مثلا کم ہو، اب خواہ بچے کی ماں ہو یا دھایا ہو، جو بھی ہو، دودھ پلاتی ہے وہ عورت، چاہے وہ اجرت پہ دودھ پلاتی ہے، مفت میں مثلا دودھ پلا، پرواہ نہیں ہے، دودھ پلانے والی عورت جو ہے اگر روزے کی وجہ سے دودھ کم ہو جاتی ہے، بچے کے لیے مسئلہ ہے، تو لہٰذا اس پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، لیکن اس پر بھی ہر دن کے عوض ایک مد طعام واجب ہے کہ وہ فقیر کو دے، اور بعد میں ان روزوں کی قضا بھی اس کے ذمہ واجب ہے۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے ایسی خواتین کے لیے جو کہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، کہ یہ حکم اس وقت ہے کہ جب عورت وہی ہو کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو بچے کو دودھ پلانے کے لیے، خواہ مخواہ اسی عورت نے دودھ پلانا ہے، کوئی اور عورت موجود نہیں ہے، مثلا مخصوص ہے، کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے کہ بچے کو دودھ پلا سکیں، تو حضرت ایت اللہ سیستانی نے فرمایا لیکن اگر دودھ پلانے کا کوئی اور راستہ موجود ہو، مثلا جو ہے چند عورتیں مل کر دودھ پلائیں ایک بچے کو، اب اس میں سب پہ جو ہے وہ زیادہ زور نہیں آئے گا، مثلا ایک ٹائم ایک عورت، دوسرے ٹائم تیسرے ٹائم عورتیں، مختلف عورتیں اس بچے کو دودھ پلا سکیں، یا مثلا اس کی جگہ ڈبے کا دودھ، مثلا کھلا دودھ وغیرہ پلا سکیں، تو احتیاط واجب کی بنا پر ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے کہ بچے کو مثلا ڈبے کا دودھ یا مثلا
کھلا دودھ پلا دیں یا پھر چند عورتوں کو ملا دیں کہ وہی سب مل کے دودھ پلاتے ہیں اور ہم سب مثلا روزہ رکھیں گے. اگر وہی ایک ہی عورت ہے اسی نے دودھ پلانا ہے اور دودھ بھی کم ہو سکتا ہے، بچے کے لیے ضرر ہے، تو پھر اس پر روزہ واجب نہیں ہے. مد طعام ہر دن کے حساب سے اس کے اوپر واجب ہے. اللهم انا نسالك ونسلم عليك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله.